یاد رکھنا محسن پور والوں، یاد رکھنا انسان کی کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے، دو چیزوں پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار۔ نمبر ایک تو اچھے عقیدے کا ہونا ضروری، دوسرا اچھے اعمال کا ہونا ضروری۔ اچھے عقیدے کا ہونا ضروری، اچھے اعمال کا ہونا ضروری، لیکن ان دونوں چیزوں میں عقیدہ پہلے نمبر پر آتا ہے، اعمال دوسرے نمبر پر آتے ہیں، اس لیے کہ اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار عقیدے کی سلامتی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ درست ہے تو بندہ نمازیں پڑھے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، عقیدہ درست ہے تو بندہ روزے رکھے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اگر عقیدہ درست ہے تو بندہ صدقہ و خیرات کرے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اگر عقیدہ درست ہے تو جو بھی نیکی کرے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اگر چھوٹا سا درود بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، اگر عقیدہ درست نہیں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں انسان کا عقیدہ درست نہیں تو وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں وہ کتنے بھی حج کر لے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اگر عقیدہ درست نہیں صفا مروہ کے کتنے بھی چکر لگا لے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اگر عقیدہ درست نہیں تو عرفات میں کتنے بھی دن ٹھہر لے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، عقیدہ درست نہیں تو خانہ کعبہ کے کتنے بھی چکر لگا لے، عقیدہ درست نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اعمال سے پہلے انسان کے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، عقیدے کا اچھا ہونا ضروری ہے، عقیدے کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے مزارات کے چکر لگاتے ہیں، ان کے مزار پر جاتے ہیں، ان اولیاء اللہ نے، ان مزار والوں نے، اللہ کے بزرگان دین نے ہمیں کیا درس دیا ہے، ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ ہمیں یہ پیغام دیا ہے آپ کسی بھی ولی کے آستانے پر چلے جائیں، آپ کلیہ شریف چلے جائیں، اجمیر شریف چلے جائیں، بریلی شریف چلے جائیں، بغداد شریف چلے جائیں، نظام الدین اولیاء دہلی کے مزار پر چلے جائیں، کسی کے بھی مزار پر آپ چلے جائیں، مزار پر جانے کے بعد تمام بزرگان دین کے مزار سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں نہ صفات میں نہ احکامات میں کوئی شریک نہیں، اس کی ذات یکتا ہے، لا شریک لہو لا ضد لہو لا مثل لہو لا قسم لہو لا جسم لہو لا قسم قسم قسیم لہو لا جسم جسم جسیم لہو لا یجری علیہ مکان لا یجری علیہ زمان تعالی انا وارث المکانیہ انا وارث الجسمانیہ لا یتصور ولا یتصور۔ یاد رکھنا اگر آسمان سے بارش کی ایک بوند زمین پر آتی ہے، وہی بارش کی بوند اگر بکری کے منہ میں چلی جائے تو اس بارش کی بوند کے قطرے کو دودھ بنانے والا، ارے ذرا زور سے بولو، بارش کے قطرے کو دودھ بنانے والا اللہ ہے میرا اللہ۔ وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو اسی بارش کے بوند کے قطرے کو سانپ کے منہ میں زہر بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ وہی بارش کی بوند اگر عیق کے درخت کی جڑ میں چلی جائے تو اس کے اندر میٹھا رس پیدا کرنے والا میرا اللہ ہی ہے۔ وہی بارش کی بوند اگر ایلوے درخت کے جڑ میں چلا جائے تو اس کے اندر کڑوا رس پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تمام کائنات کا تخلیق فرمانے والا میرا اللہ ہے۔ یاد رکھنا کسی بھی طریقے سے اس کی ذات اور صفات میں کسی بھی طریقے سے شریک نہ ٹھہرانا، یہی ہے عقیدہ توحید۔ یہ زمین آسماں چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدو غم کے ماروں میں تو، جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو اللہ 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 اللہ